سورہ نساء آیت نمبر 36۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 165۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ گزشتہ کئی روز سے اس کے متعلق درس چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسم کے لوگوں کے حقوق کو بیان کیا، جس میں سے والدین ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، اسی طریقے سے پڑوسی ہیں۔ اب وہ پڑوسی چاہے دور کا ہو چاہے نزدیک کا ہو، ان سب کے حقوق کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی مزید کچھ افراد کے حقوق کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا والصاحب بالجنب وابن السبیل۔ والصاحب بالجنب، وہ ساتھی جو آپ کا پہلو میں ہے، آپ کے پہلو میں ہے، آپ کا پہلو کا ساتھی، وہ اس کے بھی حقوق ہے، اس کے بھی حقوق ہیں۔ اب اس پہلو کے ساتھی سے مراد کیا ہے؟ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صاحب بالجنب، پہلو کے ساتھی سے مراد ہر وہ آدمی ہے جو آپ کی صحبت میں رہا ہو، آپ کا ہم مجلس ہو، آپ کا ہم نشین ہو، آپ کا رفیق سفر ہو، یہ سارے کے سارے والصاحب بالجنب کے اندر آتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بس اوقات اس طرح ہوتا ہے، انسان سفر میں ہوتا ہے، سفر کے اندر اب جیسے آج کل کے جو ہمارے جدید ذرائع ہیں کہ انسان بس کے اوپر سفر کر رہا ہے، اب اکیلا سیٹ پر بیٹھا ہوا، ساتھ دوسرا ساتھی، یہ اس کا رفیق سفر ہے، یہ بھی اس کا والصاحب بالجنب کے اندر آتا ہے۔ ریل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ساتھ میں بیٹھا ہے، ایئر لائن کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جہاز کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ساتھ میں دوسرا ساتھی، دائیں بائیں جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صاحب بالجنب ہیں۔ ان کے بھی کیا ہیں؟ حقوق ہیں۔ اب ان کے حقوق کیا ہیں کہ انسان اس طریقے سے نہ بیٹھے کہ ان کو تکلیف ہو، ایسا نہ ہو کہ بسا اوقات جہاں پر بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بس کے اندر ہیں، آپ کو ہر ایک ساتھی کو اپنا اپنا کیا ہے سیٹ الاٹ کر دی جاتی ہے، فلاں سیٹ نمبر ہے، فلاں سیٹ نمبر ہے۔ بسا اوقات ریلوے کے اندر ہیں کہ بھئی یہ آپ کا ٹکٹ مل گیا، آپ جہاں مرضی بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جہاز کے اندر ہے، بورڈنگ ہو جاتی ہیں، لیکن سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ سواریاں کم ہوتی ہیں، سواریاں کیا ہوتی ہیں؟ کم ہوتی ہیں۔ اب آدمی یہ کرے کہ بھئی سواریاں تو ہے نہیں ہیں، تو چوڑا چوڑا ہو کے 3-4 اکٹھی سیٹیں جو ہوتی ہیں ان کے اوپر لمبا لمبا لیٹ جائے۔ اب دوسرا ساتھی بیچارہ سمٹ کے بیٹھا ہوا ہے اور یہ چوڑا ہو کے لیٹا ہوا ہے، یہ اب اس میں اس کی کیا ہے؟ یہ اس کے حق تلفی ہو رہی ہے، لیکن اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان سفر کے اندر ہے، اب ظاہر ہے ایک آدمی ہے وہ اسموکر ہے، اس کو سگریٹ پینے کی عادت ہے، اور دوسرا آدمی جو ہے وہ بالکل ہی اس کے اپوزٹ ہے، متضاد ہے، وہ اس کو سگریٹ سے کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے، بلکہ
جو آدمی سگریٹ نہیں پیتے دوسرا پی رہے ہوں تو ان کا دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، کھانسی آنا شروع ہو جاتی ہے، سانس کے اندر پرابلم شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ آدمی جناب اللہ کیا کرے کہ وہ تو سگریٹ سے بچ رہا، اور یہ سگریٹ کے جناب اللہ وہ دھوئیں کے مرغولے اس کے منہ پر مارے، یا وہ جناب اللہ پان کھائے اور پان کھا کے پی کے اس کے سامنے پھینک دے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ تکلیف دہ باتیں ہیں، یہ دوسرے کے حقوق کو تلف کرنے والی ہیں۔ تو شریعت نے فرمایا والصاحب بالجنب، جو آپ کا پہلو کا ساتھی ہے وہ اس کے بھی کیا ہے؟ حقوق ہے۔ اسی طریقے سے بس اوقات آدمی کسی جگہ کام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہیں ملازمت کر رہا ہوتا ہے، وہاں پر جو اس کے دائیں بائیں ورکر ہوتے ہیں، اس کے ساتھ کام کرنے والے، یہ بھی صاحب بالجنب کے اندر آتے ہیں، ان کے بھی کیا ہے؟ حقوق ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں آدمی پڑھ رہا ہے، باقی جو اس کے کلاس فیلو ہیں یہ صاحب بالجنب کے اندر ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کسی ہاسٹل کے اندر رہ رہا ہے، یا وقتی طور پر کہیں شیئرنگ کے اندر روم لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اب یہ جو اس کے ساتھ کمرے کے اندر 2-3 روم میٹ ہیں، یہ بھی اس کے کیا ہے؟ الصاحب بالجنب کے اندر آتے ہیں۔ ان سب کے بھی کیا ہیں؟ حقوق ہیں۔ ایسا طریقہ، ایسا طرز، ایسا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اس کو کیا ہے؟ تکلیف ہو۔ اب بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اب مثال کے طور پر ہاسٹل کے اندر بندے رہ رہے، ٹھیک ہے نا، شیئرنگ روم کے اندر رہ رہے، اب ظاہر ہے رات 9, 10, 11 بج گئے، اب یہ سونے کا ٹائم ہے، اب باقی افراد تو سو رہے ہیں، اور ایک آدمی جناب اعلیٰ وہ کیا کر رہا ہے کہ لائٹ لگا کر بیٹھا ہوا، موبائل پہ لگا ہوا ہے، یا لائٹ بند کی ہوئی ہے اور موبائل جب اونچی آواز سے اس نے جو بھی وہ دیکھ رہا ہے، جو بھی وہ سن رہا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے ساتھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تکلیف میں ہیں۔ یہ دوسروں کو کیا ہے؟ تکلیف دینے والی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ تم میں سے بہترین ساتھی وہ ہے جو دوسروں کے لیے، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین ساتھی وہ جو دوسروں کے لیے کیا ہے؟ بہترین ہے۔ اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کے اندر ساتھیوں کا وہ سردار ہے جو ان کا سب سے زیادہ کیا ہے؟ خدمت گزار ہے۔ جو جتنا خدمت گزار ہے وہی ان کا کیا ہے؟ سردار ہے، ٹھیک ہے۔ سید القوم فی السفر خادمہم، قوم کا سردار ان کے سفر میں ان کا کیا ہوتا ہے؟ خادم ہونا چاہیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بھی کیا کیا؟ حقوق بیان کیے صاحب بالجنب کے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صاحب بالجنب کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ اس سے مراد اس کی بیوی ہے جو ہمیشہ اس کے پہلو میں رہتی ہے۔ یہ بھی الفاظ کے عموم کے اندر یہ بھی کیا ہے؟ شامل ہے۔ ظاہر ہے وہ اس کی رفیقہ حیات ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی زندگی بھر کی ساتھی ہے، دکھ درد میں اس کی کیا ہے؟ برابر کی شریک ہے۔ تو وہ صاحب بالجنب کے اندر وہ بھی شامل ہے، اس کی بھی کیا ہے؟ حقوق ہے کہ ایسا طریقہ، ایسا طرز، ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ رفیقہ حیات کی زندگی کیا ہو جائے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ اپنا انتہائی دشوار گزار ہو جائے، جی۔ تو یہ سارے کے سارے الصاحب بالجنب کے اندر آتے ہیں۔ اب دیکھیں شریعت نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہر ایک کے کیا کر دیا؟ حقوق کو بیان کر دیا، ہر ایک کے حقوق کو بیان کیا۔ آگے فرمایا وابن السبیل اور مسافر۔ وابن السبیل سے مراد حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے 2 قول نقل کیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مسافر بھی ہے اور اس سے مراد مہمان بھی ہے، دونوں کے اپنے اپنی جگہ پر کیا ہے؟ حقوق ہے۔ مسافر ہے، بسا اوقات انسان سفر کے اندر ہوتا ہے، سفر میں ہونے کی وجہ سے دوسرا ساتھی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسی انہونی آ جاتی ہے، ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کا پرس کسی نے، اس کا ویلٹ جو ہے وہ کسی نے چرا لیا، یا کوئی پیسے گر گئے، کوئی اور ایسی کچھ مصیبت اور پریشانی پیش آ گئی، تو فرمایا کہ اس کی اعانت کی جائے، اس کے دکھ درد میں شریک ہو جائے، اس کی مدد کی جائے، مالی مدد کی جائے۔ حتیٰ کہ آپ حضرات نے تو یہاں تک پڑھا ہوگا کہ مسافر ہے، اپنے وطن کے اندر وہ ٹھیک ٹھاک مالدار ہے، لیکن دوران سفر اب اس کے ساتھ ایسی کوئی صورتحال پیش آ چکی ہے کہ وہ اب کوڑی کا کیا ہو چکا ہے؟ محتاج ہو چکا ہے۔ شریعت نے اس کو زکوٰۃ کے اندر ڈکلیئر کیا ہے کہ آپ اگر زکوٰۃ دینا چاہیں تو آپ اس کو کیا دیں؟ زکوٰۃ دیں۔ اپنے علاقے کے اندر اب وہ بے شک مالدار ہے، کچھ بھی ہے، لیکن فی الوقت وہ وہاں سے منگوا نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہاں تک اس کے حقوق کا اور اس کا خیال رکھا گیا ہے۔
تو فرمایا وابن السبیل، اس مسافر کا بھی کیا ہے آپ کے اوپر حق ہے، ٹھیک ہے نا، سفر کے اندر جہاں آپ خود کھائیں اس کو بھی دیں۔ ہاں لیکن آج کل جیسا کہ ہوتا ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ اس ساتھ والا ساتھی کون ہے، کیسا ہے، کوئی بااعتماد ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی نوسر باز تو نہیں ہے۔ یہ احتیاطی اور سیفٹی یہ اپنی جگہ پر ہے، یہ سیفٹی اپنی جگہ پر ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے وابن السبیل سے دوسرا مراد فرماتے ہیں کہ مہمان ہے، مہمان آ گیا تو مہمان کا بھی اکرام کرنا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، حتی الوسع اس کے حقوق کا کیا رکھنا، خیال رکھنا۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا من کان یؤمن باللہ فلیکرم الضیف او کما قال علیہ السلام، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے، مہمان کا اکرام کرے۔ محترم سامعین اکرام، اکرام کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ جناب اللہ کو 20 قسم کی ڈشیں بنا کر اس کے سامنے رکھیں۔ مہمان کا اکرام یہ بھی ہے کہ اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آیا جائے، اس کی بات کو توجہ کے ساتھ سنا جائے، اس کے اگر وہ کسی ضرورت کے تحت ہے اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے، اور جو بھی ما حضر ہے آپ اس کو پیش کر دیں، یا اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دے رکھی ہے کچھ تھوڑا بہت اہتمام کر لیا جائے، اس کا کیا کر لیا جائے، اہتمام کر لیا جائے۔ تو بہرحال مسافر ہو یا مہمان ہو، آیت کا عموم ان دونوں کو کیا ہے، شامل ہے، دونوں کے حقوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور تمہارے غلام جو ہیں وہ مراد ہے کہ اپنے غلاموں کو بھی کیا ان کے بھی حقوق کا خیال رکھو۔ محترم سامعین کرام، ابتدائی اسلام کے اندر کیا غلامیت کا تصور تھا، بلکہ بعد تک چلتا رہا، ٹھیک ہے، یہ تو کچھ عرصہ ہوا بین الاقوامی انٹرنیشنل لا کے مطابق ان سب کو کیا کر دیا گیا، بین کر دیا گیا۔ تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی حقوق کو بیان کرتے فرمایا تھا کہ جو کچھ تم کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، جو پہنو ان کو پہناؤ، ٹھیک ہے نا، ان پر ایسا کام کا بوجھ نہ ڈالو جو ان کے کیا کہتے ہیں طاقت سے باہر ہو، اگر ایسا کوئی کام ہو تو ان کے ساتھ ہاتھ بٹاؤ۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ آج کل اس زمانے کے اندر وہ غلام نہیں ہیں، تو اب یہ آپ کے جو ماتحت افراد ہیں، جو آپ کے ملازم ہیں، نوکر چاکر جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں، فرمایا یہ وما ملکت ایمانکم کے اندر اب یہ لوگ کیا ہے، شامل ہے۔ اب ان کی ضروریات کا خیال رکھنا یہ ہمارے ذمے کیا ہے، لازم ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو خود کھانا ہے وہی ان ملازموں کو بھی کھلانا ہے، جو خود پہننا ہے وہی ان کو پہنانا ہے۔ آپ نے تنخواہ بے شک ان کی کیا ہے، مقرر کر دی، ماہانہ سیلری ہے، ٹھیک، مقرر کر دی، لیکن اس کے علاوہ بھی گاہے بگاہے ان کی خدمت کرنا، ان کے ضروریات کا خیال کرنا، کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیمار ہو گیا، اب سارے اخراجات خرچے مرچے یا جو بھی سیلری تھی وہ تو علاج معالجے کے اندر لگ گئی ہے، اب باقی کیا کرے بیچارہ، ٹھیک ہے نا، یا گھر کے اندر کوئی ایسی مالی پریشانی آ چکی ہے کہ اب اس کے پاس اس کا اتنے انکم نہیں ہے کہ جس سے وہ کیا ہے نبرد آزما ہو سکے یا اس کو پورا کر سکے، ایسی صورتحال کے اندر ان کے کیا ہے، دست و بازو بننا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ وما ملکت ایمانکم، کہ جو تمہارے ماتحت افراد ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اب بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے ہاں ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے احباب ایسے، بڑے بڑے برینڈ ایسے ہیں کہ جنہوں نے دائیں بائیں تو جناب اعلیٰ فی سبیل اللہ دسترخوان بھی کھولے ہوئے ہیں، اور جناب اعلیٰ بہت سو کی کیا پتہ نہیں کیا کچھ ان کی ہیلپ کی جا رہی ہے، لیکن اپنے ماتحت افراد کے ایسا ہے کہ جیسے ان کے گلوں کو دبوچ کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو جناب اعلیٰ نہ کوئی کھانے کی فیسلٹیز ہے، نہ کوئی اور ایسی ہیلپ کا ہے، نہ کوئی اور ایسا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ آپ ان جو فری دسترخوان لگا کر یا دوسرا جو ان کو کریں یہ اپنی جگہ بنے، لیکن سب سے پہلا حق آپ کے ان افراد کا ہے جو آپ کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر کے آپ کو کما کر کیا ہے دے رہے ہیں، آپ کے کام کو کیا کر رہے ہیں، وہ چار چاند لگا رہے ہیں، سب سے پہلا حق ان کا۔ وما ملکت ایمانکم کے اندر یہ سارے افراد کیا ہے، شامل ہیں، فرمایا۔ اب دیکھیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کا حقوق بیان کر دی۔ اگر سب مسلمان صرف اس آیت کے اوپر ہی عمل کرنا شروع کر دیں، ہر ایک کا حق اس کو اس کی دہلیز کے اوپر ملتا رہے گا، اس کو ملتا رہے گا، تو امن معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر کیسے امن نہیں آئے گا، کیسے اطمینان و سکون نہیں ہوگا۔
فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو پسند نہیں کرتے جو تکبر کرنے والا ہو۔ مختال کہتے ہیں جو اکڑ کر چلنے والا ہو، اور فخور کہتے ہیں جو فخر کرنے والا ہو، شیخی بگارنے والا ہو، اپنی بڑائی بیان کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو بیان نہیں ہو۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کے آخر میں یہ تکبر اور یہ اس وجہ سے لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کے حقوق کو بیان کیا ہے، لیکن یہ حقوق وہی شخص ادا کرے گا جس کے دل کے اندر عاجزی ہوگی، جو عاجز ہوگا، جو تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا ہوگا، وہ ان حقوق کو کیا کرے گا؟ ضائع کرے گا، وہ ان حقوق کا۔ تو فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے وہ متکبر ہے اور تکبر کرنے والا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا، جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اچھا کپڑا ہو، اچھا پہننے کو ملے اور اچھا پہنے اور یہ ساری چیزیں ہوں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو اس طرح کی نعمتوں سے نوازا اس کو چاہیے کہ وہ ان کا اظہار کرے۔ تکبر یہ ہے کہ بطر الحق وغمت الناس، او کما قال علیہ السلام، حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر آج یہ بہت زیادہ بیماری عام ہے۔ نمبر ایک، حق کو بھی حق نہیں سمجھتے، اور حق کو مثال کے بس اوقات ایسا ہوتا ہے پتہ ہے ہم ناحق ہیں، ہم غلطی پر ہیں، حق دوسرے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی ڈٹائی پر ڈٹے رہتے ہیں، اپنی ضد اور انا کو ہم ڈٹے رہتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ تو ایک عام بات ہو گئے، یہ کون ہے، یہ کمیر، یہ کیا، یہ سے کپڑے ہیں، یہ کوئی ایسا ہے، یہ اس کا رہن سہن، یہ اس کی گاڑی ہے، یہ اس کی موٹر سائیکل ہے، یہ اس کا یہ ہے، ایسے یہ ہمارے ہاں دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے۔ حالانکہ اسلام کے اندر یہ کمی اور یہ اس قسم کا کسی حقیق کو سمجھنا، یہ سب بت اسلام نے توڑ دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ سب جاہلیت کی باتیں ہیں، یہ جاہلیت کے بت ہیں جو آج کے دن میرے پاؤں کے نیچے۔ تو فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتے جو اکڑ کر چلنے والا ہو، جو کبر کرنے والا ہو، شیخی بگارنے والا ہو، فخر کرنے والا ہو، اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان حقوق کو اپنانے کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔